بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا قصہ کل کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا: اشہد انک لصادق شہادت المصدق والعارف، میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے نبی ہیں، تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کی سی گواہی دیتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو علی الاعلان ظاہر فرمائیے۔ خدا کی قسم، مجھ کو دنیا و ما فیہا بھی ملے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔ اور یہ شعر پڑھے: حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف، اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذل بالحصیف، رسائل جاء احمد من ہداها بآیات مبینۃ الحروف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے کہ اور میں نے خدا کی حمد و ثنا کی جبکہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین ابراہیمی کے قبول کرنے کی توفیق دی، اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو کہ بندوں کے حال سے باخبر اور ان پر مہرباں ہیں۔ جب اس کے پیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامل العقل انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ خدا کے پیام جن کو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے ہیں، جو صاف صاف اور واضح آیتیں ہیں، اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ ہم میں واجب الاطاعت ہیں۔ جو حق وہ لے کر آئے ہیں اس کو درست کلامی سے نہ چھپاؤ۔ خدا کی قسم، جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہ کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قریش یہ سمجھ گئے کہ آپ کو ایذا اور تکلیف دینا کوئی آسان نہیں۔ فائدہ: جس وقت عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ابو جہل کے سخت و سست کہنے کا واقعہ بیان کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے۔ سیرت ابن ہشام، مستدرک حاکم اور عیون الاثر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا غیظ و غضب ان الفاظ میں مروی ہے: فاحتمل الغضب لما اراد اللہ به من کرامته۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصہ میں آ گئے اس لیے کہ اللہ نے ان کو کرامت و شرف عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حق جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے قلب میں اپنے دشمنوں کا غیظ و غضب ڈالتے ہیں۔ ایمان کی میزان یعنی ترازو جب ہی سوا رہتی ہے، یعنی برابر رہتی ہے، کہ جب اس کا دایاں پلہ حب فی اللہ اور بایاں پلہ بغض فی اللہ سے بھرا ہو، جیسا کہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس ناچیز کے خیال میں
حب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں تلازم ہے، یعنی ایک دوسرے کو لازم ہے، ایک کا دوسرے سے انفکاک اور انفصال ناممکن اور محال معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو ضروری بات ہے کہ اس میں اللہ کے لیے بغض بھی ہوگا، یعنی اللہ کے دشمنوں سے بغض و عداوت اس کے دل میں ضرور ہوگی۔ اگر وہ بات نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بغض و عداوت نہیں ہے، تو وہ اس بات سے ڈرے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی حب فی اللہ کا ظہور پہلے ہوتا ہے اور کبھی بغض فی اللہ کا، نیز حب فی اللہ مقصود بالذات ہے اور بغض فی اللہ مقصود بالعرض ہے۔ اس لیے حب فی اللہ کا ترازو ایمان کے دائیں پلہ میں اور بغض فی اللہ کا بائیں پلہ میں رکھا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں تک تو بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو چند نام ذکر کیے تھے، ان کے نام کے ساتھ اب تھوڑی سی تفصیل، ہر ایک کے نام کے ساتھ تفصیل ذکر کی کہ کیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اشاعت اسلام اور قریش مکہ۔ قرآن پاک میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ اس دین کو سب دینوں پر غالب کریں گے اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ تو قریش نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن المطلب اور دیگر رؤسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر و کہانت اور شعر گوئی میں اپنے زمانے کا یکتا تھا۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ کے حسب و نسب کے لائق و فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی۔ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور ناداں بتلاتے ہیں، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے خواہاں ہو، یعنی مال و دولت تمہیں چاہیے، تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری نہ کر سکے، بڑے سے بڑا امیر بھی تمہارے برابر کا نہ رہ سکے۔ اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کر دیں، اور اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تم کو آسیب ہیں تو ہم علاج کرائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ مال و دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت و سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیرخواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فرمائے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. یہ سورہ حامیم سجدہ پہلی آیت سے لے کر 13 نمبر 13 تک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف اور واضح ہیں، ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ناصح ہیں جو سمجھدار ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے، مگر اکثر لوگوں نے اس درجہ اعراض کیا کہ سنتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک بڑا حجاب حائل ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، فقط حق کی دعوت پر اکتفا کرتا ہوں، اس کے علاوہ کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی میں تو صرف ایک بشر ہی ہوں، لیکن حق تعالی نے مجھ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے کہ تم کو یہ بتلاؤں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، پس سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غیر اللہ کی پرستش سے توبہ اور استغفار کرو، اور بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوگا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمام زمین کو 2 دن میں بنایا اور اس کے لیے شریک تجویز کرتے ہو؟ یہی زمین کا بنانے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنائے، اسی نے زمین میں برکتیں رکھیں، یعنی نباتات و حیوانات پیدا کیے، اور اسی میں ان کی غذائیں مقرر کی۔ یہ سب 4 دن میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے حقیقت حال کو بتلایا گیا، پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت آسمان ایک دھواں سا تھا، اس کو موجود صورت پر بنایا، اور پھر آسمان و زمین سب سے فرمایا کہ میرے حکم کی طرف آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم نہایت خوشی سے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں۔ پس 2 روز میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے احکام بھیجے، اور آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، اور استراق شیاطین سے اس کو محفوظ کیا۔ یہ ہے تدبیر خدائے غالب اور دانا کی۔ پس اگر یہ لوگ اعراض کریں
تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر میں نے نازل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے ہوئے مبہوت سنتا رہا۔ اس طرح دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک کر مبہوت، یعنی ایسا آدمی جو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر یعنی ہکا بکا جو رہ جاتا ہے، مبہوت سنتا رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آخری آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور آپ کو قسم دے کر کہا، یعنی آگے آپ کو اور آیتیں پڑھنے نہیں دیا، اور قسم دے کر کہا للہ، یعنی اللہ کی قسم آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ عتبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ تک آیتیں تلاوت فرمائیں اور سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے فرمایا، اے ابو الولید، جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ عتبہ آپ سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا، لیکن عتبہ وہ عتبہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا، عتبہ تو صابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا۔ عتبہ نے کہا، میں نے ان کا کلام سنا، واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، اور نہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم، جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں ان قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے اب آگے دو باتیں بتائی، یعنی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، دو باتیں ہیں، یا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے یا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا، اے ابو الولید، محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، میری رائے تو یہی ہے، تم جو چاہو کرو۔ تو یہ تھا قریش کا اسلام کو مٹانے کی کوشش کے بعد، کیونکہ شروع میں تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے، لیکن اب وہ ان سے ہو نہیں سکا، تو اب درمیانی بات انہوں نے اختیار کر لی کہ آپ اگر یہ چیزیں چاہتے ہیں، جیسا کہ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، بادشاہت چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، عورتیں چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہم آپ کو مہیا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے نہیں چاہیے، اور پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اور جس کے بعد عتبہ جب باہر نکلا تو اس کی حالت بدل چکی تھی، لیکن اس کے نصیب میں اسلام نہیں تھا۔ تو جنگ بدر میں جب تین کا مقابلہ ہوا تھا تو ان میں سے ایک عتبہ بھی کافروں کی طرف سے نکلا اور مردار ہو گیا، کفر پر اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی تعلیمات ہمارے دلوں میں آ جائیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہماری مقدر ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔